بیلا ہی ایک ایسی ہستی تھی جو ہم دونوں کی صورت آشنا تھی، لیکن ظاہر ہے وہ ایک وقت میں صرف ایک ہی جگہ پر موجود ہو سکتی تھی۔ بیک وقت مختلف جگہوں پر اس کی موجودگی کا تصور محال تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ بیلا نے میرا حلیہ بتا دیا ہوگا، لیکن ہر شخص اتنا ذہین نہیں تھا کہ محض بتائے ہوئے حلیے سے کسی کو شناخت کر لیا جائے۔ اور پھر پچھلے 3-4 دنوں کے دوران کچھ تبدیلی بھی آ گئی تھی۔ اس دوران شیو کسی حد تک بڑھ گیا تھا، اور مجھے تو میں نے اسی روز صاف کر دی تھی جب سیتا ہمیں لے کر یہاں آئی تھی۔ اور پھر بیلا نے مجھے ٹرین میں اکیلے ہی دیکھا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ کوئی اور تھا بھی یا نہیں۔ اگر تھا تو وہ کون تھا، کوئی مرد یا عورت؟ بہرحال بہت سی باتیں تھیں جو میری شناخت کے سلسلے میں دوسروں کے لیے الجھن پیدا کر سکتی تھی۔ رتنا کار کو شہر کی مختلف سڑکوں پر دوڑاتی رہی۔ شہر سے باہر جانے کا راستہ نہ اسے معلوم تھا اور نہ مجھے۔ راستوں سے عدم واقفیت کی وجہ سے ہم گھومتے ہوئے کلاک ٹاور کی طرف نکل آئے۔ گھنٹہ گھر چوک کا یہ علاقہ شہر کا سب سے بارونق علاقہ تھا۔ چیکنگ اس طرف بھی ہو رہی تھی۔ پولیس والے ہر طرف دندناتے پھر رہے تھے، اور میرے خیال میں وہ جگد ہی تھے جو اس طرح مکمل شناخت کے بغیر کسی کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ اس علاقے میں لاتعداد ریسٹورنٹ اور کئی چھوٹے بڑے رہائشی ہوٹل بھی تھے۔ ان ہوٹلوں میں لوگوں کو تنگ تو کیا جا سکتا تھا، مگر کسی کو تلاش کرنا ممکن نہیں تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، میری تشویش بڑھ رہی تھی۔ اندیشہ اس بات کا تھا کہ اگر سیتا کا کوئی جاننے والا اس کے بنگلے پر پہنچ گیا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ ظاہر ہے ہمیں سیتا کے بنگلے میں کسی نے نہیں دیکھا تھا، مگر اس کی کار کی تلاش شروع ہو سکتی تھی۔ سیتا اس شہر کی بہت معروف شخصیت تھی، اور مجھے یقین تھا کہ بہت سے لوگ اس کی کار کو بھی پہچانتے ہوں گے، اور کار کی شناخت ہمارے لیے مسئلہ بن سکتی تھی۔ سب سے زیادہ اندیشہ مجھے شاردا کی طرف سے تھا۔ وہ آج کسی بھی وقت واپس آ سکتی تھی۔ اس طرح تو ہم پورے شہر میں گھومتے رہیں گے اور ہمیں باہر جانے کا راستہ نہیں ملے گا، میں نے رتنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی وقت ہم نہ جانے کہاں کہاں گھومتے ہوئے امید بھون کی طرف نکل آئے تھے۔ بہتر ہوگا کہ کسی سے راستہ پوچھ لیا جائے۔ رتنا نے کار ایک موڑ پر روک لی جہاں ایک ناریل فروش کی ریڑھی کھڑی تھی۔ ریڑھی کے قریب ایک نوجوان لڑکی اور ایک مرد کھڑا تھا۔ وہ دونوں ناریل میں اسٹرا لگائے اس کا پانی پی رہے تھے۔ او بایا، میں نے ناریل فروش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مندور جانے کا راستہ کس طرف کو ہے؟ اس عورت اور مرد نے بھی ہماری طرف دیکھا تھا۔ ریڑھی والا اپنا کام چھوڑ کر کار کے قریب آ گیا اور قدرے جھک کر رتنا کو راستہ سمجھانے لگا۔ وہ ہاتھ سے اشارے کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں رتنا کے گریبان میں جھانک رہی تھی۔ رتنا نے ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ مندور جودھ پور سے 5 میل کے فاصلے پر پرانا شہر تھا۔ صدیوں پہلے یہ شہر اس خطے کا مرکز ہوا کرتا تھا، مگر جودھ پور کی تعمیر کے بعد یہ شہر ویران ہو گیا تھا۔ اگرچہ اب بھی یہاں آبادی تھی، لیکن شہر کی وہ حیثیت نہیں رہی تھی جو پہلے تھی۔ یہاں لاتعداد اور قدیم تاریخی عمارتیں تھیں، عالیشان محل تھے، حویلیاں تھیں، اور اب لوگ انہی تاریخی عمارتوں کو دیکھنے کے لیے یہاں آیا کرتے تھے۔ ہمارا ان قدیم اور تاریخی عمارتوں کو دیکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مندور کی طرف جانے والی سڑک ہی دراصل آگے ناگور کی طرف چلی گئی تھی۔ ناگور اگرچہ 3-4 گھنٹوں کے فاصلے پر تھا، لیکن وہاں سے ہمیں کسی اور طرف جانے کا راستہ مل سکتا تھا۔ ایک موڑ پر 2 پولیس والے کھڑے تھے، ان میں ایک بیڑی کے کش لگا رہا تھا۔ رتنا نے ان کے قریب کار روک لی۔ دونوں پولیس والے ایک دم ہوشیار ہو گئے۔ رتنا نے ایک پولیس والے کو اشارے سے قریب بلایا تو وہ دونوں بھاگے چلے آئے۔ تم میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ مندور کا راستہ کس طرف ہے؟ رتنا نے باری باری دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ان دونوں نے مختلف سمتوں میں اشارہ کیا تھا۔ ظاہر ہے دونوں طرف سے کوئی نہ کوئی راستہ اس طرف جاتا ہوگا۔ تم لوگ کس ڈیوٹی پر ہو؟ میرا مطلب ہے کوئی خاص ڈیوٹی یا گشت؟ رتنا نے اس مرتبہ بھی باری باری دونوں کی طرف دیکھا۔ پورے شہر کی پولیس ایک مفرور کو تلاش کر رہی ہے جی، ایک پولیس والے نے جواب دیا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ مفرور ہندوستان کی سرحد بھی پار کر چکا ہوگا۔ اور کیا؟ دوسرے نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ 4 دن تک یہاں تو نہیں ٹکا رہے گا، ہم تو یوں ہی ٹائم پاس کرتے ہیں دیوی جی۔ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ ان دونوں نے مجھے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ دونوں رتنا ہی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ سیتا دیوی کی گاڑی ہے نا دیوی جی؟ ایک کانسٹیبل نے کہا۔ میرا اندازہ درست نکلا تھا، بہت سے لوگ سیتا کی کار کو پہچانتے تھے۔ ہاں، یہ سیتا دیوی کی کار ہے، رتنا نے جواب دیا۔ ہم سیتا کے مہمان ہیں، ممبئی سے آئے ہوئے ہیں، مندور دیکھنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے، مگر 1 گھنٹے سے بھٹک رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس طرف جانا ہے۔ اس شہر میں نئے آئے ہیں نا، پہلی مرتبہ۔
ہم آپ کی کوئی مدد کرائیں دیوی جی؟ ایک کانسٹیبل نے کہا۔ ہمارا مطلب ہے آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤں اور راستہ بتاتا رہا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ رتنا نے گردن ہلائی اور میری طرف دیکھ کر مانی خیز انداز میں مسکرا دی۔ ایسا کرو تم دونوں گاڑی میں بیٹھ جاؤ، ہم تمہیں انعام دیں گے اور سیتا دیوی سے کہہ کر اور بھی انعام دلوائیں گے۔ ایک پولیس والے نے فوراً ہی کار کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا، مگر دوسرا کچھ ہچکچا رہا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دروازے کی لاک ناب ہٹا دی۔ وہ پولیس والا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ کیوں بایا، تم کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ میں نے دوسرے پولیس والے سے کہا۔ ہم کا ڈیوٹی اس سڑک پر ہے صاحب جی، اس نے جواب دیا۔ انسپیکٹر صاحب آ گئے تو ہم کا نوکری سے نکال دے گا۔ انسپیکٹر کچھ نہیں کہے گا، تم بیٹھو، میں نے کہا۔ کوئی راستے میں پوچھے تو کہہ دینا اے سی صاحب نے تمہاری ڈیوٹی ہمارے ساتھ لگائی ہے۔ سیتا دیوی کو تم جانتے ہو، کوئی گڑبڑ ہوئی تو وہ سنبھال لے گی۔ دوسرا پولیس والا بھی ہچکچاتا ہوا اپنے ساتھی کے پاس پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ان دونوں کے پاس کلاشنکوف قسم کی رائفلیں تھیں جو انہوں نے اپنے پیروں کے بیچ میں کھڑی کر لی۔ مجھے راستہ بتاتے رہنا، رتنا نے کار آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ پہلے تو کبے پاسے کو موڑ لیو دیوی جی، آگے کا راستہ پھر بتاتے رہیں گے، ایک پولیس والے نے کہا۔ اگلے موڑ پر رتنا نے کار بائیں طرف موڑ لی اور پھر وہ پولیس والا راستہ بتاتا رہا۔ تقریباً 20 منٹ بعد کار شہر سے باہر جانے والی سڑک پر پہنچ گئی، مگر کچھ آگے جانے کے بعد رتنا کو کار کی رفتار کم کر لینی پڑی۔ آگے ایک عارضی پولیس چوکی بنی ہوئی تھی اور سڑک پر بیریئر لگا ہوا تھا۔ اس بیریئر کے قریب کم از کم 4 پولیس والے نظر آ رہے تھے۔ رتنا نے بیریئر کے قریب پہنچ کر کار روک لی۔ ان 4 پولیس والوں نے کار کو گھیرے میں لے لیا۔ 5واں پولیس والا سڑک سے ذرا ہٹ کر درخت کے سائے میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی اٹھ کر قریب آ گیا۔ وہ سب انسپیکٹر تھا اور ظاہر ہے اس پارٹی کا انچارج وہی تھا۔ اس نے پہلے کار کو دیکھا، پھر جھک کر مجھے گورا اور پھر گھوم کر ڈرائیونگ سائٹ پر آ گیا۔ اس نے پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے دونوں کانسٹیبلوں کو بھی دیکھ لیا تھا۔ ان دونوں نے بیٹھے بیٹھے ہی اپنے اپنے ہاتھ ماتھے پر رکھ دیے تھے۔ یہ کار تو سیتا دیوی کی ہے، آپ لوگ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ سب انسپیکٹر نے جھک کر رتنا سے پوچھا۔ ان کی نظریں بھی رتنا کے چہرے سے پھسلتی ہوئی بلاؤز میں رنگ گئی تھی۔ میں سیتا کی کزن ہوں اور یہ میرے پتی ہے، رتنا نے بڑے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ ہم لوگ کل شام کو ممبئی سے آئے ہیں، مندور شہر دیکھنے جا رہے ہیں۔ سیتا مصروفیت کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں آ سکی۔ اس نے بتایا تھا کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے، اس لیے سیتا کے ایک دوست پولیس آفیسر نے یہ دونوں کانسٹیبل ہمارے ساتھ کر دیے ہیں۔ رتنا نے بات کرتے ہوئے اس انداز میں پہلو بدلا کہ سب انسپیکٹر کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ صرف مندور یا کہیں اور بھی جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ صرف مندور، رتنا مسکرائی۔ بڑی تعریف سنی ہے وہاں کی تاریخی عمارتوں کی، 2-3 گھنٹوں میں واپسی ہو جائے گی۔ سب انسپیکٹر اگرچہ مطمئن ہو گیا تھا، مگر ہمارے ساتھ ان 2 کانسٹیبلوں کی موجودگی بھی اس کے اطمینان کے لیے کافی تھی۔ لیکن وہ رتنا سے کچھ اور بھی سوال کرتا رہا۔ اس دوران اس نے 2-3 مرتبہ میری طرف بھی دیکھا تھا، مگر بالکل سرسری سے انداز میں۔ اس کی توجہ کا مرکز تو رتنا تھی اور میں سمجھ گیا کہ وہ سوالات کے بہانے زیادہ سے زیادہ وقت لینا چاہتا تھا تاکہ آنکھوں کو تراوٹ پہنچا سکے۔ تو کیا اب ہم جا سکتے ہیں آفیسر؟ رتنا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل، آپ جائیے دیوی جی، آفیسر نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ واپسی اسی راستے سے ہوگی نا؟ کیا کوئی اور راستہ بھی ہے؟ رتنا کی ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہوگی۔ 1-2 کچے راستے اور بھی ہیں، مگر وہ آپ کے لیے مناسب نہیں رہیں گے، سب انسپیکٹر نے کہا، اور پھر پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے کانسٹیبلوں کو ہدایت کرنے لگا کہ دیوی جی کا خیال رکھا جائے۔ رتنا نے پہلو بدلتے ہوئے سب انسپیکٹر کو آخری جھلکی دکھائی اور مسکراتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ کچھ دیر تک تو کار ہلکی رفتار سے چلتی رہی اور پھر رتنا ایکسیلیٹر پر پیر کا دباؤ بڑھاتی چلی گئی۔ بارونق سڑک تھی، سامنے سے اچھا خاصا ٹریفک آ رہا تھا، بسیں بھی تھی، ٹرک بھی اور پرائیویٹ کاریں بھی۔ تیز رفتاری کی وجہ سے مندور پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ قدیم شہر کی تاریخی عمارتیں دور سے ہی نظر آ رہی تھی۔ یہ سڑک شہر کے پہلو سے گزرتی ہوئی ناگور کی طرف چلی گئی تھی۔ سڑک کے دائیں طرف بھی اکا دکا عمارتیں نظر آ رہی تھی، مگر شہر کا بڑا حصہ سڑک کے بائیں طرف اور قدرے ہٹ کر تھا۔ آگے ایک پیٹرول پمپ ہے دیوی جی، پہلے بیٹھے ہوئے ایک کانسٹیبل نے کہا۔ وہاں سے گاڑی کھبے پاسے موڑ لیو۔ پیٹرول پمپ کا نام سنتے ہی میں نے کار کے ڈیش بورڈ کی طرف دیکھا۔ رتنا کی نظریں بھی اس طرف اٹھ گئی تھی۔ فیول بتانے والے ڈائل کی سوئی درمیان میں تھی۔ کانسٹیبل نے بر وقت یاد دلایا تھا۔ رتنا نے کار پیٹرول پمپ پر روک لی۔ ٹنکی فل کروانے کے بعد میں نے ادائیگی کی اور کار پیٹرول پمپ کی حدود سے نکل کر بائیں طرف والی ایک سڑک پر مڑ گئی۔ یہ سڑک مندور شہر کے اندرونی حصے کی طرف چلی گئی تھی۔ یہ شہر بالکل ویران نہیں تھا، مقامی لوگوں کی آبادی بھی تھی
اور سیاحوں کی آمد و رفت بھی۔ سڑک کے دونوں طرف بڑی خوبصورت عمارتیں نظر آ رہی تھی۔ 5 بج چکے تھے۔ رتنا نے ایک جگہ گاڑی روک لی۔ قریب ہی ایک ڈھابا تھا۔ رتنا نے میری طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کیا۔ میں نے جیب سے کچھ نوٹ نکال کر 50-50 روپے ان دونوں کانسٹیبلوں کو دے دیے۔ تم دونوں اس ڈھابے پر بیٹھ کر چائے وغیرہ پیو، ہم گھوم پھر کر 2-2.5 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے، اور اگر واپس نہ آئے تو سمجھ لینا کہ ہم نے کسی راجا کے محل یا حویلی میں رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایسی صورت میں تم لوگ بس پر بیٹھ کر واپس چلے جانا۔ کسی محل یا حویلی میں رات گزارنے کی بات کرتے ہوئے میں نے مخصوص انداز میں ایک آنکھ بھی دبا دی تھی۔ کانسٹیبلوں کو اس سے غرض نہیں تھی کہ ہم رات کس محل میں گزاریں گے یا کھنڈر میں۔ 50-50 کے نوٹ مل جانے پر ان کی بانچیں کھل گئی تھی اور وہ دونوں کار سے اتر گئے۔ 7 بجے تک ہمارا انتظار کرنا اور پھر چلے جانا، میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رتنا نے کار آگے بڑھا دی اور پھر شہر سے نکل کر مین روڈ پر آنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ مین روڈ پر آتے ہی رتنا نے کار کی رفتار بڑھا دی۔ منڈول شہر دور رہ گیا تھا۔ ناگور کی طرف سے آنے والا ٹریفک بھی اب کم ہو گیا تھا۔ کبھی کوئی مال بردار ٹرک یا بس سامنے سے آتی ہوئی نظر آ جاتی۔ سڑک کے دونوں طرف دور دور تک وسیع اور عریض صحرا پھیلے ہوئے تھے۔ کسی وقت کوئی بستی بھی نظر آ جاتی۔ ان بستیوں کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہاں کے رہنے والے کیا کرتے تھے۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ ریگستان میں اب کہیں کہیں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بھی نظر آ جاتی تھی، مگر اندھیرا ہونے کے بعد پہاڑیوں کے اب ہیولے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ 7 بجے کے قریب رتنا نے ایک چھوٹی سی بستی میں سڑک کے کنارے ایک دکان کے سامنے گاڑی روک لی۔ یہاں سے کھانے کی کوئی چیز ملے تو لے لو اور اب گاڑی تم چلاؤ، میں تھک گئی، اس نے کہتے ہوئے انجن بند کر دیا اور دروازہ کھول کر نیچے اتر آئے۔ میں بھی نیچے اتر آیا۔ 2-3 دکانیں گھومنے کے بعد کچھ چیزیں مل گئی جنہیں ہم راستے میں بھی کھا سکتے تھے۔ رتنا پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی تھی اور میں ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ میں پہلی مرتبہ اس کار کے اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھا تھا۔ بہت شاندار کار تھی، لگتا تھا جیسے ہم جہاز پر سفر کر رہے ہوں۔ ویسے جودھ پور سے بھاگنے میں ہمیں کوئی اور کار بھی مل سکتی تھی، ہم گن پوائنٹ پر کوئی بھی کار چھین سکتے تھے، مگر سیتا کی اس کار کا یہ فائدہ ہوا تھا کہ ہمیں شہر سے نکلنے میں آسانی ہو گئی تھی۔ سیتا کے نام نے ہمیں بہت فائدہ پہنچایا تھا۔ پہلے وہ 2 کانسٹیبل مل گئے جن سے راستہ پوچھنے کے لیے ہم رکے تھے۔ ان 2 کانسٹیبلوں نے سیتا کی کار پہچان لی اور رتنا نے بڑی ذہانت کا ثبوت دیتے ہوئے ان دونوں کانسٹیبلوں کو کار میں بٹھا لیا تھا۔ کار میں ان کانسٹیبلوں کی موجودگی کا بھی ہمیں بڑا فائدہ ہوا۔ چیک پوسٹ پر پولیس آفیسر پہلے سیتا کی کار اور پھر ان کانسٹیبلوں کی وجہ سے بڑی آسانی سے جانچے میں آ گیا تھا، جس سے ہم کسی پریشانی کے بغیر وہاں سے نکل آئے۔ اب ان کانسٹیبلوں اور سب انسپیکٹر کا کیا حشر ہوگا، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں تھی۔ اتنا تو مجھے یقین تھا کہ جلد یا بدیر سیتا اور اس کے محافظوں کے قتل کا پتہ چل جائے گا۔ ہو سکتا ہے اب تک پتہ چل بھی چکا ہو اور ہماری تلاش شروع ہو چکی ہو۔ آگے پہاڑیاں شروع ہو گئی تھی۔ یہ پہاڑیاں 1.5-2 ہزار فٹ سے زیادہ بلند نہیں تھی اور دائیں بائیں دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان پہاڑیوں میں بڑے خطرناک موڑ تھے۔ ڈرائیور کی معمولی سے غفلت موت کے منہ میں پہنچا سکتی تھی، اس لیے میں بھی محتاط ہو کر گاڑی چلا رہا تھا۔ یہ پہاڑی سلسلہ زیادہ طویل ثابت نہیں ہوا۔ دوسری طرف چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے جن پر سبزہ بھی نظر آ رہا تھا۔ یوں تو یہ کار ایئر کنڈیشن تھی، مگر میں نے اے سی بند کر کے دونوں طرف کی کھڑکیوں کے شیشے گرا دیے تھے۔ تازہ ہوا اے سی سے کہیں بہتر تھی اور اس وقت ہوا میں کسی قدر خنکی اور نمی محسوس ہو رہی تھی، جس سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ قرب و جوار میں کوئی جھیل موجود ہے۔ راجستھان کے بارے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بنجر اور بے برگو گیا ریگزار ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہاں میلوں دور تک ایسے ریگستان بھی پھیلے ہوئے ہیں جہاں زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے ساتھ ہی سبزے سے ڈکی ہوئی پہاڑیاں اور خوبصورت قدرتی جھیلیں بھی ہیں۔ اسی جھیل کے بارے میں میرا خیال درست نکلا۔ تھوڑا ہی آگے جانے کے بعد دائیں طرف ایک موڑ پر سنگرام نگر اور سنگرام لیک کا بورڈ نظر آیا۔ ہندی اور انگریزی میں لکھا ہوا یہ بورڈ کار کے ہیڈ لیمپس کی روشنی میں دور سے ہی نظر آ گیا تھا۔ کار جیسے ہی اس بورڈ سے آگے نکلی میں نے روک لی۔ رتنا نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اس طرف سے چلتے ہیں، میں نے کار کو ریورس گیئر میں لیتے ہوئے جواب دیا۔ میری چھٹی حس کسی خطرے کا احساس دلا رہی ہے۔ نہ جانے یہ خیال بار بار کیوں آ رہا ہے کہ ہمارا پیچھا ہو رہا ہے اور پیچھا کرنے والے قریب پہنچ رہے ہیں۔ پہلے تو میلوں دور تک کوئی گاڑی نہیں ہے، رتنا نے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر کوئی گاڑی ہوتی تو اس کے ہیڈ لیمپس کی روشنی نظر آ جاتی
میری چھٹی حص بھی غلط نہیں ہو سکتی، میں نے کہا، اور کار کو کافی پیچھے لے جا کر بورڈ کے قریب اسی راستے پر موڑ لیا جو ٹیلے میں بل کھاتا ہوا اندر کی طرف چلا گیا تھا۔ یہ ریت کی ٹیلے نہیں تھے، سرخ بھربھری مٹی تھی۔ ہم پیچھے جو پہاڑیاں چھوڑ کر آئے تھے وہ بھی سرخ تھی۔ ٹیلوں کے درمیان بل کھاتا ہوا راستہ کچا تھا، کار کی رفتار بھی زیادہ تیز نہیں ہو سکتی تھی۔ سڑک کے موڑ پر لگے ہوئے بورڈ پر سنگرام کا فاصلہ 12 کلومیٹر لکھا ہوا تھا، لیکن میرے خیال میں یہ فاصلہ 20 کلومیٹر سے کم نہیں تھا۔ ٹیلوں کے اختتام پر نشیبی علاقہ تھا جہاں کچھ دور ایک بستی کی روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ ٹیلوں سے نکلتے ہی تاڑ اور ناریل کے درختوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جھیل کے کنارے آباد سنگرام نگر نامی وہ بستی خاصی بڑی تھی اور میرے اندازے کے مطابق اس کی آبادی 5000 کے لگ بھگ ضرور رہی ہوگی۔ یہاں بجلی نہیں تھی۔ بازار میں مناسب فاصلوں پر لکڑی کے لیمپ پوسٹ لگے ہوئے تھے جن پر کیروسین کے لیمپ جل رہے تھے۔ دکانوں وغیرہ میں بھی پیٹرو مکس اور کیروسین کے لیمپ روشن تھے۔ اس بستی کا ایک ہی بازار تھا جہاں خاصی رونق تھی۔ لوگ حیرت سے ہماری کار کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے ایک جگہ کار روک لی، قریب کھڑے ہوئے ایک آدمی کو اشارہ کر کے اپنی طرف بلایا۔ یہاں کوئی اچھا ریسٹورنٹ ہے؟ میرا مطلب ہے ہوٹل، میں نے پوچھا۔ جھیل پر چلے جاؤ بایا، اس شخص نے مارواڑی زبان میں جواب دیا۔ ادھر کو مڑ جاؤ، سیدھا جھیل پر پہنچ جاؤ گی۔ میں نے آگے جا کر کار جھیل کی طرف جانے والے راستے پر موڑ لی۔ جھیل کے کنارے پر ناریل کے درختوں کی بہتات تھی۔ یہاں بھی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 3-4 ریسٹورنٹ تھے۔ میرے خیال میں اس طرف ٹورسٹ وغیرہ آتے ہوں گے جن کے لیے یہ ریسٹورنٹ بنائے گئے تھے۔ میں نے ایک جگہ کار روک لی اور ہم دونوں نیچے اتر کر ایک ریسٹورنٹ کی طرف چلنے لگے جہاں سامنے گھاس پر چند میزیں اور کرسیاں لگی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ بیٹھے بھی ہوئے تھے۔ یہ غالباً بستی ہی کے لوگ تھے جو شام کی تفریح کے لیے اس طرف آگے تھے۔ 3-4 جگہوں پر لکڑی کی بیلوں پر پیٹرو مکس لگے ہوئے تھے جن کی روشنی آس پاس کے ماحول کو اجاگر کرنے کے لیے کافی تھی۔ لوگ ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں اور رتنا لان کے کونے کے ایک میز پر بیٹھ گئے۔ اس کے چند سیکنڈ بعد ہی دھوتی اور کرتے میں ملبوس ایک ویٹر ہمارے پاس آ گیا اور کندھے پر پڑی ہوئی میلی سی صافی سے میز صاف کرنے لگا۔ کافی ملے گی؟ میں نے پوچھا۔ بلیک یا ملک والی؟ ویٹر بولا۔ ملک والی، میں نے جواب دیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد میز پر کافی سرو کر دی گئی۔ خوش ذائقہ کافی تھی۔ ہم ہلکی ہلکی چسکیاں لیتے ہوئے اس جھیل اور بستی کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ فضا میں مچھلیوں کی بو رچی بسی تھی۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ اس بستی کے لوگوں کا ذریعہ معاش ماہی گیری تھا۔ وہ اس جھیل سے مچھلیاں پکڑ کر جودھ پور یا ناگور شہر کی طرف لے جاتے ہوں گے۔ کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے میری نظریں ان ٹیلوں کی طرف اٹھ گئی جس طرف سے ہم آئے تھے۔ وہ ٹیلے بلندی پر تھے اور وہاں کسی گاڑی کے ہیڈ لیمپس کی روشنیاں چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ روشنیاں کبھی سامنے آ جاتی اور کبھی کسی ٹیلے کی آڑ میں چھپ جاتی۔ ان روشنیوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس گاڑی کی رفتار خاصی تیز تھی۔ رتنا، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا، اس گاڑی کی رفتار دیکھ کر مجھے کچھ شبہ ہو رہا ہے، تو پھر نکل چلو یہاں سے۔ رتنا نے جواب دیا۔ میں نے ویٹر کو بلا کر بل کی رقم ادا کر دی اور 5 روپے کا نوٹ بخشش کے طور پر بھی دے دیا۔